اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرن جمشید اور میرے ساتھ ہے سر جمشید۔ ہم دونوں آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا موضوع کا نام ہے ہراساں کرنا، اور جس کو ہم لوگ عام زبان میں بولتے ہیں یا سنتے آ رہے ہیں اتنے عرصے سے، ہراسمنٹ۔ ہراسمنٹ کے لیے پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ ہراسمنٹ ایکٹ ورک پلیس ایکٹ کے مطابق جنسی نوعیت کا کوئی بھی ایسا برتاؤ جس سے ملازمت کرنے والی خاتون کو ذلت محسوس ہو یا اس کا وقار مجروح ہو، یا وہ کام کرنے کی جگہ پر خود کو غیر محفوظ تصور کرے، اور جب ایسا طرز عمل دفتری کام پر اثر انداز ہو رہا ہو اسے ملازمت سے مشروط کر دیا جائے، یا جارحانہ اور دباؤ ڈالنے والا ماحول پیدا کیا جائے، اسے ہم لوگ جنسی ہراسانی کے زمرے میں آتا ہے اور وہ قانوناً جرم ہے۔ تو سر جمشید ہراساں کرنے کی وضاحت کریں۔ ہراسمنٹ جو خاص کر کے ہمارے معاشرے میں، صرف ہمارے ہاں نہیں بلکہ پورے معاشرے میں جو ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ خاص کر کے ان لوگوں کی ہوتی ہے جو جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتا، اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں اور جو ملازمت کرتے ہیں دفتروں میں، اداروں میں، ان لوگوں کی خاص کر کے ہراسمنٹ ان کے ساتھ کی جاتی ہے، اور جو انہی لوگوں کو اپنے انا کا یا اپنے جو ہے نا پاور کا شکار کرتے ہیں لوگ اداروں میں۔ تو خاص کر کے اس میں سب سے زیادہ جس پر ہراسمنٹ کا سلسلہ چلتا ہے تو وہ فیمیلز ہیں، خواتین ہیں، جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے ہراسمنٹ کا۔ اچھا سر، ہراساں کرنے کا عمل ہر جگہ پر عام ہو گیا ہے، تو کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس سے معاشرے کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو بچا ہوا ہو ہراساں سے یا ہراسمنٹ سے، تو اس کے بچنے کے کوئی وجوہات ہوں گے، کوئی طریقہ کار ہوں گے، عورتیں کس طریقے سے خود کو ہراساں سے بچا سکتی ہیں؟ اصل میں اداروں میں جو ہمارے کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے سرپرست ہوتے ہیں یا ہمارے باس ہوتے ہیں اداروں کے، تو ان کے ساتھ کئی لوگ ایسے ملے جلے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی جو ان کے ذہن میں جو گند بھرا ہوتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے خاص کر کے فیمیل کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کو جنسی ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کسی نہ کسی طرح سے ان کو جھکائیں، اور کسی نہ کسی طرح سے ان فیمیلز کو اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہونے کے لیے جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، اور فیمیل کو کہیں نہ کہیں ان کے کام میں ان کی نکتہ چینی کر کے، ان کے نقص نکال کر، ان کو کنفیوز کر کے، ان کو جو ہے ڈیموشن کی دھمکیاں دے کر ان کو جو ہراسمنٹ کرتے ہیں، تاکہ وہ ان کے ماتحت جھک جائیں اور ان کا کہنا مانیں، اور وہ اپنا عیاشی کا جو سامان وہ میسر ہو جائے ان کے لیے۔ صحیح سر، کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے عام اقسام ہوتے ہیں، وہ عام اقسام کون سے ہیں؟ ان میں جو ایک ورکر ہوتا ہے اس کے جو کام کرنے کی نوعیت ہوتی ہے، پہلے تو ان میں سے وہ نقص نکالتے ہیں۔ وہ جو باس ہوتے ہیں اپنے ان کے کچھ لوگ چھوڑے ہوتے ہیں، جو وہ ان کے لوگ ہوتے ہیں، ماتحت ان کے کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ ملے جلے ہوتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرو، اور آپ ان کو جو ہے نا جو الگ الگ طریقوں سے ان کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں، اور کبھی جو ہے نا ان کو پروموشن کی دھمکی دیتے ہیں، پروموشن روکنے کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی ان کو ڈیموشن کرنے کے لیے کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم آپ کو نوکری سے نکال دیں گے، کیونکہ پرائیویٹ نوکری ہوتی ہے تو لوگ جو ہے نا اس کو بچانے کے لیے خاموش رہتے ہیں۔ صحیح سر، کام کی جگہ پر جب ہراساں کیا جاتا ہے تو کیا قانونی طور پر آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس ہراساں سے کیسے بچا جائے؟ وہ عورت کون سا اسٹیپ لے جس کی وجہ سے وہ قانونی طور پر خود کو محفوظ تصور کرے؟ پاکستان پینل کوڈ 509 کے تحت یہ بڑا جرم ہے، اور اس میں جو الفاظ سے کسی کو یا کسی پر جھوٹا الزام لگانے سے جو ہے نا ان کو 3 سال قید ہو سکتی ہے، اور 496 سی کے تحت
5 سال قید بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی لگ سکتا ہے. اگر فیمیلز، کئی ایسی فیمیلز ہیں جو 90% فیمیل جو ہے نا وہ اپنی ہراسمنٹ کی بات کسی سے شیئر نہیں کرتی ہیں. وہ اپنے عزت کی وجہ سے اور گھر والوں کے خوف کی وجہ سے ڈرتی ہیں تاکہ ہمارے گھر والے ہمیں گھر سے نہ نکال دیں یا ہمارا گھر خراب نہ ہو جائے. اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈرتی ہیں. اگر وہ انمیرڈ ہوتی ہیں تو وہ زیادہ ڈرتی ہیں، اور جو میرڈ ہوتی ہیں تو اپنے خاوندوں سے ڈرتی ہیں. اور ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، ان کو اپنی بات جو ہے نا شیئر کرنی چاہیے اپنے گھر والوں سے، اور ایسے سائیکو قسم کے بوسز سے مقابلہ کرنا چاہیے اور ان کو منہ کی لگانی چاہیے. اور ان کو جو بھی ان کے گھر میں بھی بیٹیاں بھی بہنیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اور وہ جو ہے نا دوسروں کی خواتین کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو یہ جرم کرتے ہیں، جو مرتکب ہیں اس جرم کے، تو وہ اس کا ازالہ ضرور کریں گے مرنے سے پہلے، اور اس کا ازالہ کرنا پڑے گا ان کو. تو ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے خواتین کو پہلے تو خود بہادر بننا ہے اور اس بات کو چھپانا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں نے یہ بات کہی کہ 90% جو ہے نا فیمیل بات شیئر نہیں کرتی ہیں اور چھپاتی ہیں. اس بات کو چھپانا نہیں چاہیے. جو بھی بات کرے، اگر کوئی بھی کتنے بھی عہدے پر کیوں نہ ہو، اگر کسی فیمیل کو ہراساں کرتا ہے تو اس کے لیے قانون ہے، وہ سیدھا جیل جا سکتا ہے بغیر کسی ضمانت کے. صحیح سر. اب آپ بتائیں کہ ہراساں کرنے کی بچاؤ کی جو پالیسیز ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اگر جن اداروں میں فیمیلز کام کرتی ہیں، ان اداروں کے جو مالکان ہیں یا جو ان اداروں کے بڑے ہیں، ان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہاں پہ کوئی سیل قائم کرنی چاہیے، اور وہاں پہ ان فیمیل کو ٹریننگ بھی دینی چاہیے کہ ہراساں کس کس طرح سے کیا جاتا ہے اداروں میں. تو آپ کو ان باتوں سے بچنا چاہیے. کبھی کہتے ہیں باس کہ آپ ہم سے رابطے میں رہنا کسی واٹس ایپ نمبر پہ یا پرسنل پہ، یا کبھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی بھی کام ہو تو پرسنل آ کے ملنا ہم سے. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں کسی نہ کسی طرح سے ہراسمنٹ میں جاتی ہیں. تو اس ہراسمنٹ سے بچنے کے لیے ہمیں اداروں میں یہ ٹریننگز کروانی چاہیے فیمیلز کو، تاکہ وہ آگاہ ہوں ان مسئلوں سے، تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے اور ان کا جو وقار ہے وہ بھی محفوظ رہے، اور جو ان کا کام کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی بالکل کھلی دل سے کریں اور مایوس ہو کر نہ کریں. کئی ایسی فیمیلز ہیں جو نا جو مایوس ہو جاتی ہیں، وہ نوکریاں چھوڑ دیتی ہیں، وہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں اور اپنے کام کو چھوڑ کر وہ محدود ہو جاتی ہیں. اور اس کا سارا اگر دیکھا جائے تو جرم ان لوگوں پر ہے جو ہمارے اداروں میں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بچیوں کو اور عورتوں کو جو ہے نا ہراساں کرتے ہیں. اب کام کی جگہ پر اگر کوئی عورت ہراسمنٹ میں آ رہی ہے سر، تو اس کی روک تھام کیسے کریں؟ اور انتظامیہ کو بتانا چاہیے یا چھپانا چاہیے، یا انتظامیہ میں جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ سیل جو ہے وہاں پر ہراسمنٹ سیل جو ہے اس کو بنایا جائے تاکہ ہراسمنٹ سے بچا جائے، یا اس کی تفتیشی عمل کو کیسے چلایا جائے؟ بالکل. اس میں جو ہے نا ہراسمنٹ کے لیے یہی بات میں نے کہی کہ سیل قائم ہونی چاہیے ہر ادارے میں. یہاں کوئی ایسا باکس ہونا چاہیے جس کی چابی جو ہے اس ادارے کے ہیڈ کو ہونی چاہیے، جو بالکل اداروں کو چلاتا ہو. کئی ادارے ہوتے ہیں ایک مالک کے ماتحت، اور جو باس آتے ہیں، جو مینیجر آتے ہیں، یا کوئی ایسے کوئی اس ادارے کو سنبھالنے کے لیے آتے ہیں، تو ان چھوٹے جو ڈائریکٹر آتے ہیں یا کچھ مقصد کوئی بھی جو ادارے کو سنبھالنے کے لیے کوئی بندہ آتا ہے، کسی کے حوالے کرتے ہیں ادارہ، تو اس کو اس باس کے اپنے مالک کی کوئی قدر نہیں ہوتی. وہ صرف اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ میں خود ایک نوکر ہوں، اور جو نا فیمیل کو ہراساں کرتا ہے. اور ہراساں کرنے کے لیے آپ نے یہ کہا کہ وہ فیمیل کو کیا کرنا چاہیے، تو فیمیل کو آن دا اسپاٹ جو ہے نا اس کو منہ کی لگانی چاہیے. اگر وہ ہمارے معاشرے میں ہم مسلم ہیں، اور اگر فیمیل کو بھی پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، تو اس وقت جوتا اتار کے اس کے منہ کا لگانا چاہیے بغیر کسی خوف کے. کیونکہ اسٹاف میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، اگر 100 بندے ہیں تو اس میں سے کم 30-35 بندے تو آپ کا ساتھ دیں گے، اور سچ کا ساتھ دینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ آواز اٹھاؤ، لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، اور ایسے لوگوں کو ذلیل کر کے جو ہے نا میدان پہ جوتے ماریں گے. صحیح سر. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو عورتیں مجبور ہوتی ہیں اور ہراسمنٹ کے کیس میں بھی وہ ان کا نام ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہراساں ہو رہی ہوتی ہیں، اب وہ خود کو کیسے بچائیں، اور پلس میں جاب سیکیورٹی کیسے رکھیں اور کنٹینیو کیسے کریں؟ کیونکہ اگر جوتا اتار کر باس کو ماریں گی تو پھر جاب تو گئی سر. بالکل جاب نہیں جائے گی ان کی.
معاشرے میں اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جاب گئی، بالکل جاب نہیں جائے گی، کیونکہ کئی لوگوں کو اس کے بات کا پتہ ہوتا ہے، کئی اور بھی فیمیل ہوں گی جو اس کی ہوس کا شکار ہو رہی ہوں گی یا اس کے ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہوں گی، تو وہ بھی آپ کا ساتھ دے دیں گی، اور وہ بھی جو ہے نا ان لوگوں کے، ان فیمیلز کے ساتھ، ان ورکرز کے ساتھ مل جائیں گے جو پہلے مظلوم ہوتے ہیں۔ اگر ایک آواز اٹھتی ہے نا تو کئی آوازیں اس کا ساتھ دیتی ہیں، تو جو ان کی نوکری بچ جائے گی، ان کی نوکری نہ جائے گی۔ اور روزی روٹی کا جو ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کسی بوس کو طاقت نہیں کہ کسی کی روزی خراب کر سکے یا روٹی اس کی چھین سکے، لیکن وقتی طور پر اس کو جو ہے نا یہ مسئلہ ہوگا، پریشانی ہوگی، لیکن اگر بہادری کے ساتھ ڈٹ جائے تو قانون انصاف اس کو ضرور دے گا، کیونکہ قانون پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمارے ملک کے قانون پہ یا معاشرے کے قانون پہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے گا اور غلط لوگوں کو سزا دے گا۔ بہت بہت شکریہ سر جمشید۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ سر جمشید نے بہت اچھے پوائنٹ سے ہمیں بتایا کہ عورت کو سب سے پہلے خود کو ہمت کرنی ہوگی، اس کے بعد ہمارے معاشرے میں قانون ہے، کچھ طریقہ کار ہے، کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر آپ آگے بڑھ سکتی ہیں، اپنی جاب کو سیکیور کر سکتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔